سن رہے تھے کہ رکوع میں کیسے جا کے ملنا ہے، رکوع میں کیسے جا کے ملنا ہے، وہ نیت سے مراد یہ کہہ رہے ہیں کہ نیت حاضر ہونی چاہیے تمہاری، یہ نہیں کہ آپ سیدھے جا کے کھڑے ہو جائیں آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہم کیا پڑھنے لگے ہیں۔ اور نیت سے یہ بھی مراد نہیں ہے 2 رکعت نماز فرض وقت فجر پڑھنی خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، پیچھے امام صاحب کے منہ طرف کعبہ شریف، نیت سے مراد یہ بھی نیت نہیں ہے۔ آپ کے ارادہ پختہ ذہن ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھنے لگا ہوں، وہ وہاں جا کے کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، پہلا قیام میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا ہے، وہ جو انہوں نے لکھا ہے اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے ہیں تو باندھ لو، نہیں باندھنے تو پھر بھی آپ اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا ہے، اگر جھک کے اللہ اکبر کہا تو پھر وہ آپ کی نماز شروع نہیں ہوئی، سیدھے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے درمیان میں نہ کو پڑھنا ہے نہ رکنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلی بار اللہ اکبر ہونا ہے تکبیر تحریمہ کا، اور دوسری بار اللہ اکبر ہونا ہے رکوع کا، تو جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس نے وہ رکعت پا لی۔ ہاں جی، امام سجدے واقع نے مغرب بندہ ہے جی، انہوں نے رکوع بھی کیتا، رکوع تسبیح پڑھی، پھر رکوع کی حرکات ہو کہ بندہ مغرب آیا جی، امام تو سجدے چ گئے، ہاں مغرب آ کے نا ہاتھ بنے ہاتھ پڑھ کے رکوع تسبیح پڑھ کے سجدے آ گیا۔ نہیں اس طرح نہیں نہ ہوگی، رکوع میں جو امام کے ساتھ شامل ہو گیا اس کو وہ رکعت مل گئی، امام نے رکوع سے سار ابھی اٹھایا نہیں، امام نے رکوع سے بھی سار اٹھایا نہیں، اس کی سامع اللہ کی آواز آپ کے کانوں میں آ گئی، اب بھی رکعت آپ کو نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ شامل بھی ہو گئے تو پھر بھی آپ کیا کریں گے، آپ اس رکعت کو دوبارہ پڑھیں گے، سامع اللہ کی سین آپ کے کانوں میں آنے سے پہلے یا اس کا رکوع سے اٹھنے سے پہلے اگر آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں پہنچ گئے تو پھر آپ کو وہ رکعت مل گئی، اگر نہیں تو پھر آپ کو رکعت نہیں ملی۔ یہ سبحان اللہ امام کے ساتھ کہنا چاہیے، ربنا لک الحمد کہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اپنا دوسرا مسئلہ نہیں ہے، ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ ہاں اللہ اکبر جو تکبیر ہے وہ کہنی چاہیے، جس طرح امام اللہ اکبر کہتا ہے نا رکوع سجود جاتے ہوئے، تو وہ تکبیریں ساتھ ساتھ مقتدی کو کہنی چاہیے، وہ کچھ نہیں ہوتا، نماز پھر بھی ہو جائے گی، بہتر ہے کہہ لیں، ضروری نہیں ہے۔ اچھا یہ آگے قاعدہ میں جائے اور پھر دوسری تکبیر کہتا ہوا اور سیدھے کھڑے رہنے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر دوسری تکبیر کہتا ہوا قاعدہ میں جائے۔ اوہ یہ تو قاعدے کا مسئلہ، ہم رکوع کا سمجھتے رہے، اگر رکوع یا سجدے میں پائے تب بھی یوں ہی کرے، اگر پہلی تکبیر کہنے میں رکوع کی حد تک جھک گیا تو نماز نہ ہوئی۔ تو یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ اکبر کرے جہاں پر بھی وہ امام کو پائے، امام کو جہاں پر بھی پائے وہ اللہ اکبر کرے، اللہ اکبر کہہ کے دوسری بار اللہ اکبر کر کے وہ جس مقام پہ بھی امام کے ساتھ شامل ہونا شامل ہو جائے۔ آخر پہ جو جملہ لکھا نا انہوں نے حد رکوع تک جھکے، اور اگر تب اللہ اکبر کیا تو اس کی نماز شروع نہیں، اس کا مطلب جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے کہنا فرض ہے، کھڑے ہو کے، اگر کوئی پتہ ایسے کر کے کرے گا نا، ایسے کر کے کرے گا اللہ اکبر فوراً نہیں، تو یہ ایسے یہاں اتنا جھکنا، یہ جو میں جھکا ہوں، بندہ اتنا جھکے ہاتھ پھیلائے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، وہ رکوع ہے، وہ رکوع ہو گیا۔ اب یہ جو رکوع ہے نا یہ سنت مستحب طریقہ ہے، ایک بندہ اتنا ہی رکوع کرتا ہے، بس اتنا ہی، مرد بھی اتنا رکوع کر لے نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اتنا رکوع کرتا ہے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے کرے گا تو پھر تو وہ خلاف سنت کا بھی اس کو گناہ نہیں ہوگا، جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے بلا عذر ایسے کرتا ہے تو پھر یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، لیکن نماز اس کی بہترین طریقے سے ہو جائے گی، واجب الادا بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہے کہ اس نے سنت طریقہ نہیں اپنایا، بس اس کو جو ہے وہ سر نزش ہوگی۔ آگے 32 مسبوق 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت میں جماعت میں شامل ہوا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور 1 رکعت الحمد اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قعدہ کر لے اور پھر کھڑا ہو جائے، اور اس میں بھی الحمد
اور سورت پڑھے اور اس رکعت پر قاعدہ نہ کرے بلکہ ایک رکعت اور پڑھے صرف الحمد کے ساتھ اور اس آخری رکعت پر قاعدہ وغیرہ کر کے نماز ختم کرے، یعنی علاوہ امام کے ساتھ والے قاعدے کے اس کے 2 قاعدے اور ادا کرنے ہوں گے، ایک قاعدہ ایک رکعت کے بعد اور دوسرا قاعدہ اس قاعدے کے بعد 2 رکعت اوپر پڑھ کر۔ وہ یہاں مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بندہ ایسا آیا جس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پا لی، 3 رکعتیں اس نے امام کے ساتھ نہیں پڑھی، آخری رکعت اس کو مل گئی۔ اس نے آخری امام کے ساتھ کون سی پڑھی تھی؟ جس میں اکیلی چوتھی پڑھی نا، اس نے پڑھی چوتھی۔ اب جب یہ اٹھے گا تو اٹھ کے کون سی پڑھے گا؟ پہلی، سبحانک اللہ والی پہلی پڑھے گا۔ اب اس کی کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 1 امام کے ساتھ 1۔ جب بھی 2 رکعتیں ہو جائیں تو قضا کرنا ہوتا ہے۔ 2 اس کی ہو گئی نا، یہ نہیں دیکھنا کہ میں اپنی وکھری 2 کر کے تو اتحیات بیٹھوں گا۔ ایک اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی، ایک اس نے اپنی پڑھ لی، اب یہ بیٹھے گا اتحیات پہ۔ اب وہ کیا کرے گا؟ تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا تو کیا پڑھے؟ کون سی رکعت پڑھے گا؟ دوسری پڑھے گا، دوسری پڑھے گا، جس کے اندر فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھیں گے۔ اتحیات پہ نہیں بیٹھے، اتحیات پہ نہیں بیٹھے گا۔ تو اب اگر اچھا پھر اس کے بعد چوتھی وہ کیسے پڑھے گا؟ کیلی الحمد شریف، کیلی، تو اب کیا کرے گا؟ اتحیات میں بیٹھے گا۔ لیکن اگر مغرب کی صورتحال ہو نا اس طرح تو پھر ہر رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ جب آپ کریں گے پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ ہیں وہی کہہ رہا ہوں نا، پہلی رکعت پڑھے گا نا، وہ ثنا والی پہلی ہوتی ہے نا، ثنا پڑھے گا۔ کدھر؟ نہیں وہ پہلی جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر وہ ہو گیا۔ ثنا جو ہے نا وہ ثنا والی پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ثنا نہ پڑھے نماز اس کی ہو جائے گی۔ ثنا ایک مستحب طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے۔ ثنا بشک ویسے بھی چھوڑ دے نا، امام بھی چھوڑ دے ثنا تو نماز ہو جائے گی اس کی، چھوڑنی نہیں چاہیے۔ مسبوق مغرب کی تیسری رکعت میں شریک ہوا تو امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، الحمد اور سورت کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کر قضا کرے، پھر کھڑا ہو جائے اور الحمد شریف اور سورت پڑھ کر دوسری رکعت پڑھ کر رکعت پوری کرے اور قضا اخیرہ کر کے نماز ختم کر دے، یعنی اپنی دونوں رکعتوں میں ہر رکعت پر قضا کرے اور دونوں رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت پڑھے۔ اس میں بھی 2 قضے ہوئے علاوہ امام کے قضے کے، ٹھیک ہے، اس میں بھی 2 قضے ہوئے۔ جب آپ دیکھیں گے تو ہر رکعت میں یہ اتحیات پہ بیٹھ رہا ہے۔ آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی، یہ سیم اوپر والا مسئلہ ہے۔ 4 رکعت والی نماز کی تیسری رکعت میں شامل ہوا تو امام کے بعد 2 رکعت اور پڑھے اور ان دونوں میں الحمد اور سورت ضرور پڑھے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں 4 رکعت والی نماز کی تیسری رکعت میں شامل ہوا تو امام کے بعد کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ 2۔ وہ 2 کون سی پڑھے گا؟ پہلی 2۔ پہلی 2 میں فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھتے ہیں اس لیے وہ پہلی 2 پڑھے گا۔ پہلی رکعت چھوٹ گئی تو امام کے بعد 1 رکعت پڑھے الحمد اور سورت والی، یعنی ثنا والی پہلی رکعت پڑھے گا وہ۔ مسبوق نے بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو نماز نہ گئی، پوری کرے۔ مسبوق نے، یہاں غور کیجئے گا، جس کی 1-2 رکعتیں رہتی ہیں اس نے امام کے ساتھ سلام نہیں نہ پھیرنا ہوتا، امام کے ساتھ اس نے سلام نہیں پھیرنا ہوتا، تو جب امام دوسری طرف سلام پھیرتا ہے تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو یاد ہی نہیں رہا، یہ بھول گیا، تو اب یہ اسی طرح اپنی نماز کو پوری کر لے گا۔ اگر بالکل ساتھ پھیرا ہے تو سجدہ سہو بھی نہیں، اور اگر امام کے ذرہ بعد پھیرا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر قصدن سلام پھیرا یہ سمجھ کر کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے تو نماز جاتی رہی، پھر سے پڑھے گا۔ اور یہ مسئلہ بالخصوص تب آتا ہے جب امام سجدہ صاحب کرتا ہے، جب امام سجدہ صاحب کرتا ہے، جب امام، ہاں بلکہ وہی مسئلہ انہوں نے لکھا نا، سجدہ صاحب بھی نہیں۔ اور اگر بالکل ساتھ اچھا وہ الگ مسئلہ انہوں نے بیان کیا۔ یہ زیادہ تر تب آتا ہے جب امام سجدہ صاحب کرتا ہے۔ جب امام سجدہ صاحب کرتا ہے تو کون لوگ سلام پھیریں گے؟ ہاں، جنہوں نے پوری رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں وہ سجدہ صاحب کا سلام بھی پھیریں گے، تو باقی جو مسبوق ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ سلام نہیں پھیریں گے، سجدے کریں گے۔ اگر تو مسبوق نے بھول کر سلام پھیرا، ویسے ہی اپنے کسی خیالوں میں تھا، اگر کسی نے لا علمی میں پھیرا، بھولنا اور ہے، لا علم اور ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہاں پہ سلام پھیرنا چاہیے، اس نے سلام پھیر دیا، اب اس کی نماز ٹوٹ گئی، اب اس کی نماز
یہ ٹوٹ گئی. پہلا مسئلہ وہ یہ بیان کہ ایک بندہ مسبوق بھول گیا ویسے ہی, اب سیدہ صاحب کی بات نہیں ہو رہی, مسبوق بھول گیا اور اس نے فوراً ہی مسبوق کے ساتھ سلام پھیر دیا امام کے ساتھ. جس طرح امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس نے بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مشاں کو نے اس نے دونوں طرف سلام پھیر لیا. دوسری طرف سلام پھیرتے اس کو یاد آ گیا یار میں تو بھی ایک رکعت رہتی ہے. اگر فوراً کیا, اب وہ سیدھا کھڑا ہو کے ایک رکعت 2 رکعت جتنی رہتی ہیں وہ پوری کرے گا, سیدہ صاحب نہیں کرے گا. اگر تھوڑا سا بھی امام کے آگے پیچھے ہوا تو سیدہ صاحب کرے گا, سیدہ صاحب کرے گا. یہ بھولنے کی صورت میں ہے, یہ لا علمی کی صورت میں, یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ نہیں امام کے ساتھ سلام پھیرنا ہے, اس صورت میں کرے گا تو نماز گئی. اچھا, کب فرض توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے گا؟ یہ مسئلے لمبے نہیں ہیں کافی سارے, کل نہ کر لیں ان کو, ٹائم کتنا رہ گیا, چلو دیکھتے ہیں. اچھا جلدی کرتے ہیں. کب فرض توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے گا؟ کسی نے 4 رکعت والی فرض نماز اکیلے شروع کی اور ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہ کرنے پایا تھا کہ وہیں جماعت شروع ہوئی, تو اپنی نماز توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے. ٹھیک ہے, اور فجر اور مغرب میں تو اگر پہلی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا ہو تو بھی توڑ کر شریک ہو جائے. کسی نے 4 رکعت والی فرض نماز اکیلے شروع کی اور ابھی پہلی رکعت کا سجدہ اس نے ادا نہیں کیا. پہلی رکعت کا سجدہ, اگر تو پہلی رکعت کا سجدہ اس نے ادا کر لیا ہے تو پھر وہ پوری کرے گا, اگر پہلی رکعت کا سجدہ ادا ابھی نہیں کیا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی نماز چھوڑ دے گا اور اپنی نماز توڑ کر کس میں شامل ہو جائے گا؟ جماعت میں. فجر اور مغرب میں اگر وہ پہلی رکعت کا سجدہ کر لے تو تب بھی نماز توڑ کے جماعت میں شامل ہو جائے گا. یہ کس نماز کے لیے ہے؟ فجر اور مغرب کے لیے. تو وہ پہلی رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد بھی نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے گا. یہاں سے کوئی مسئلہ آپ کو بتانا تھا, ذہن سے نکل گیا. چلو آگے دیکھتے ہیں. 4 رکعت والی نماز میں اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو نہ توڑے. 4 رکعت والی نماز میں اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو نہ توڑے, بلکہ 1 رکعت اور پڑھ کر 2 پر قاعدہ کر کے سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ اس کے نفل ہو جائیں گے. پھر اب وہ نہ توڑے. اگر اس نے پہلی کا سجدہ کر لیا تو کیا کرے؟ 1 اور ملا لے, اب جماعت میں شامل ہو جائے. اگر فجر ہے تو مغرب ہے تو کیا کرے گا؟ توڑ دے گا. اگر 3 رکعتیں پوری پڑھ لیں اور جماعت قائم ہوئی تو جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اگر 3 رکعتیں پوری پڑھ لیں اور جماعت قائم ہوئی تو جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا. اپنی ہی 4 پوری کرے اور بعد میں نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو جائے, مگر عصر میں شامل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عصر کے بعد نفل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اگر تو 3 رکعتیں اس کی پوری ہو گئی ہیں اور جماعت قائم ہو گئی ہے تو اب وہ اپنی, کیونکہ 1 رکعت اس کی اور رہ گئی ہے, 4 پڑھنی تھی نا, وہ پوری کر لے گا. پوری کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے گا تو وہ جماعت اس کے ساتھ, جماعت اس کی نفل ہو جائے گی. لیکن عصر میں ایسا نہیں کرے گا, عصر میں ایسا نہیں کرے گا. اور غالباً فجر میں بھی ایسا نہیں کرے گا, فجر کے بعد بھی نفل نہیں ہوتے. لیکن انہوں نے اشارہ کیوں نہیں کیا, ہم دیکھتے ہیں آگے. 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کا بھی سجدہ نہ کیا تھا کہ جماعت ہوئی تو نماز توڑ دے اور جماعت میں شریک ہو جائے. اب وہ فوراً توڑ دے گا. نماز توڑنے کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں, کھڑے کھڑے توڑنے کی نیت سے ایک طرف سلام پھیر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے, 2 اس کے وہ نفل ہو جائیں گے. نفل یا سنت یا قضا شروع کی اور جماعت قائم ہوئی تو نماز نہ توڑے, پوری کر کے شامل ہو. البتہ اگر نفل 4 رکعت کی نیت سے شروع کی تو 2 رکعت پر توڑ دے, تیسری اور چوتھی میں ہوئی تو پوری کرے. اوپر مسئلہ تھا فرضوں کا, اوپر مسئلہ تھا, نیچے مسئلہ ہے نفل اور سنتوں کا. نفل یا سنت یا قضا شروع کی, جماعت قائم ہوئی تو نماز نہ توڑے, پوری کر کے شامل ہو.
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نفل کسی بندے نے 4 شروع کیے تھے نا، کیونکہ نفلوں کا ہر قعدہ خیرہ ہوتا ہے، نفلوں کا ہر قعدہ، نفل 4 بھی آپ نیت لیں نا جی ایک بار، حقیقت میں وہ 2 کر کے شمار ہوتے ہیں، اور اس کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کی ہر تحیات کو وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب تک پڑھیں گے، اور تیسری رکعت کہاں شروع کریں گے؟ سبحانک اللہ سے، جس طرح عصر اور عشاء کی سنتے ادا کرتے ہیں۔ البتہ اگر نفل 4 رکعت کی نیت سے شروع کی تو 2 رکعت پر توڑ دے، تیسری اور چوتھی میں ہو تو پوری کریں۔ جماعت میں ملنے کے لیے نماز توڑنے کا حکم اس وقت ہے جب کہ جماعت اس جگہ قائم ہو جہاں یہ پڑھ رہا تھا۔ اگر یہ گھر میں پڑھ رہا ہے اور مسجد میں جماعت قائم ہوئی، توڑنے کا حکم نہیں، یا یہ کہ ایک مسجد میں پڑھ رہا ہے، جماعت دوسری مسجد میں شروع ہوئی تو نہیں توڑ سکتا، اگرچہ ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تب بھی نہیں توڑ سکتا۔ وہ اسی مسجد کی بات ہو رہی ہے نا، یہ تو مسئلہ کلیئر ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ احتیاطی طور پہ انہوں نے بتا دیا۔ 44 قیام رکوع سجود و قعدہ خیرہ میں ترتیب فرض ہے۔ قیام رکوع سجود قعدہ خیرہ میں ترتیب فرض ہے۔ اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام کیا تو وہ رکوع جاتا رہا، اگر بعد قیام پھر رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ یوں ہی رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع اور پھر سجدہ کر لیا تو ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی، سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ یہاں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ایک بندے کو یاد نہ رہا، اس نے ترتیب توڑ دی۔ قیام رکوع سجود قعدہ خیرہ میں ترتیب فرض ہے، ترتیب وائی سارے کام کرنے یہ ضروری ہیں۔ جیسے ترتیب ہٹے گی اس کو شروع سے پھر ترتیب کر لیں۔ مثلا ایک بندے نے پہلے رکوع کر لیا، رکوع پہلے کر لیا، اب اس نے قیام کیا، اگر وہ یہ کہتا ہے یار میں نے تو رکوع کر لیا ہے، او احسان میں نے تو رکوع کر لیا ہے، اب رکوع کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ چلا گیا سجدے میں، اب اس کی نماز ہوگی نہیں، وہ لاکھ سجدے صاحب کر لے پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بندے کو بھولے سے غلطی سے پہلے اس نے رکوع کر لیا، اب وہ قیام میں ہے، اب بھی اگر وہ دوبارہ سیدھے کام اپنا سیدھا کر لیتا ہے نا جی، قیام کے بعد کیا ہے؟ رکوع، اب دوبارہ پھر وہ رکوع کرتا ہے، تو اب کیونکہ ترتیب پھر بن گئی، لیکن اس نے تاخیر کی ہے، نماز میں رد و بدل کیا ہے، اس لیے ہر پہ وہ سجدہ صاحب بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بندے نے اسی طرح جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ چھوڑ دیا اور بے ترتیبہ کر لیا، اب وہ پھر سارے اگر ترتیب سے کام کرے گا تو سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ ہنستے کیوں ہو؟ مسئلہ نمبر بتائیں، جلدی کریں۔ ہیں 45 پڑھنا ہے۔ جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی پیروی مقتدی پر فرض ہے۔ مسئلہ سمجھیں، یہ ایک اصول بتا دیا کہ جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی پیروی مقتدی پر فرض ہے، یعنی اگر فرض چیزوں سے کوئی کام امام سے پہلے ادا کیا اور امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد ادا نہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔ جیسے امام سے پہلے سجدہ کر لیا، امام ابھی سجدے میں نہ آیا تھا کہ اس نے سر اٹھا لیا، تو اگر امام کے ساتھ یا بعد کو ادا کر لیا تو نماز ہو گئی، ورنہ نہ ہوئی۔ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ اتحیات پہ بیٹھا ہے، دوسری رکعت پڑھ کے قعدہ میں بیٹھے ہیں، امام نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا یہ سجدہ میں چلا گیا، اب وہ سجدے میں نہ رہے، سجدے میں چلا گیا، اس نے دیکھا کہ یار امام صاحب تو اپنا دوسرا قیام میں ہے، امام کے رکوع میں آنے سے پہلے یہ اگر امام کے ساتھ وہاں قیام میں جا کے پھر شامل ہو گیا تو نماز کی ہوگی۔ اسی طرح امام نے جو ہے وہ اپنا سامع اللہ لمن حمیدہ کہا یا رکوع کا اللہ اکبر کہا، اس کو کہیں سے بھول لگی، یہ پہلے سجدے میں چلا گیا، اچھا یہ پہلے سجدے میں چلا گیا، سجدے میں ہی تھا، اپنا سارا معاملہ پچھلا اس کا امام کے ساتھ تھا، ہر چیز پوری کر کے آیا، یہ یعنی یا یوں کہہ لیں امام سامع اللہ پہ تھا، امام وہاں پہ وہ رک گیا،
جس طرح کہ وہ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اب وہ پڑھنے لگ گیا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، یہ وہ دعا پڑھنے لگ گیا، اس کو لگا امام سجدے میں ہے، یہ امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا، یہ امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا، اب امام بھی سجدے میں آ گیا، تب بھی نماز ہو گئی۔ امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا لیکن امام وہاں پہنچ آیا، امام وہاں، اس نے سامع اللہ بھی امام کے ساتھ کیا تھا، سامع اللہ لمن حمیدہ والا حصہ بھی اس نے، قاری صاحب اس نے امام کے ساتھ حصہ وہ لے لیا تھا، وہ حصہ اس نے اب ادا کر لیا تھا، رکوع ادا کر لیا تھا، لیکن امام کے سجدے میں جانے سے پہلے ہی سجدے میں چلا گیا، امام پھر آ کے وہاں پہ آ گیا، اب یہ نماز ہو گئی۔ لیکن امام کے آنے سے پہلے یہ امام کے آنے سے پہلے یہ اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اس نے سجدہ تو کر لیا لیکن اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، امام کے ساتھ اس نے کوئی حصہ بھی وہ سجدے والا ادا نہیں کیا تو اس کی نماز نہ ہوئی، کیونکہ ضروری تھا کہ وہ حصہ امام کچھ نہ کچھ حصہ اس کو مل جاتا، چاہے پہلے بھی چلا جائے چاہے بعد میں بھی چلا جائے، امام کے ساتھ کچھ نہ کچھ حصہ اس کو جو فرض تک ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ امام سے پہلے کوئی بندہ رکوع میں چلا گیا، رکوع میں سجدے میں چلا گیا، جہاں پر بھی چلا گیا، بعد میں امام آ کے شامل ہو گیا، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ امام پہلے چلا گیا، یہ وہاں کھڑا ہی رہا، یہ امام وہاں کھڑا ہی رہا، لیکن یہ بعد میں پھر چلا گیا امام کے ساتھ، جا کے شامل ہو گیا اس رکن میں، رکن اس نے کوئی نہیں چھوڑا تو پھر بھی نماز ہو گئی۔ اگر کوئی رکن چھوڑ دیا امام کے ساتھ، اس نے ادا کیا ہے لیکن امام کے ساتھ ادا نہیں کیا تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اچھا یہ اونچ نیچ جو کر رہا ہے نا مقتدی، پہلے سجدے میں چلا گیا امام سے پہلے بھی، سجدہ صاحب کوئی نہیں کرنا اس نے، امام کے ساتھ جو غلطی ہو جائے، اگر امام سے غلطی نہ ہوئی ہو تو سجدہ صاحب مقتدی پہ نہیں ہے۔ تو مک گیا مسئلہ، تو پھر جی یار مقتدی نے امام سے پہلے سجدہ کیا مگر اس کے سار اٹھانے سے پہلے امام سجدے میں پہنچ گیا تو سجدہ ادا ہو گیا، وہ جو مسئلہ میں نے پہلے ہی بتایا، تو مقتدی کا ایسا کرنا حرام ہے، مقتدی کا ایسا کرنا حرام ہے، نماز ہو جائے گی۔ امام سے پہلے آگے بڑھنا یہ جائز کام نہیں ہے، نماز اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ مقتدی نے امام سے پہلے سجدہ کیا مگر اس کے سار اٹھانے سے پہلے امام بھی سجدے میں پہنچ گیا تو سجدہ ہو گیا، مگر مقتدی ایسا کرنا حرام ہے، امام سے آگے بڑھنا۔ مقتدی کو صف کے پیچھے تنہا کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ہو سکتا ہے اکیلا کھڑے ہو سکتا ہے، بہتر تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہوتا، جب کہ صف میں جگہ موجود ہو، اور اگر صف میں جگہ نہ ہو تو حرج نہیں، اور اگر کسی کو صف میں سے کھینچ لے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو تو یہ بہت اچھا ہے، مگر یہ خیال رہے کہ جس کو کھینچے وہ اس مسئلے کو جانتا ہو، کہیں اس کو کھینچنے سے اپنی نماز نہ توڑ دے، ٹھیک ہے؟ یعنی فی زمانہ سب سے افضل اور بہتر صورت کیا ہے؟ اگر پہلی دونوں کونوں میں پہلی صف میں جگہ مکمل ہو چکی ہے، دونوں کونوں میں جگہ مکمل ہو چکی ہے تو تنہا بندہ پیچھے آ کے کھڑا ہو سکتا ہے، یہ کوئی مکروہ شکروہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مکروہ بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ کہ آگے سے بندہ کھینچ لو، وہ بندہ بھی سمجھدار ہونا چاہیے، اس کو مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا وہ بندہ جب کھینچ لیں گے اب باقی نمازی مل کے وہ خلا پورا کر دیں گے، یا پیچھے سے آنے والا بندہ وہاں آ کے کھڑا ہو سکتا ہے، یہ ساری کیونکہ مشکل ہو جائے گی ساری پہلی صف کے لیے، تو بہتر یہی ہے کہ بندہ صرف پیچھے آ کے کھڑا ہی ہو جائے، بندہ ایک ہی کھڑا ہو جائے۔ اگر پہلی صف میں دونوں کونوں میں جگہ ہے تو پھر یہ مکروہ ہے، پھر پیچھے کھڑا ہونا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ ہاں جی مسئلہ نمبر بتائیں جی 47، کھینچ لے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو تو یہ اچھا، مگر یہ ہے جس کو کھینچے توڑ دے، اور چاہیے یہ کہ کسی کو اشارہ کرے اور اسے یہ چاہیے کہ پیچھے نہ ہٹے، اس پر سے کراہت دور ہو جائے گی، اور چاہیے یہ کہ کسی کو اشارہ کرے اور اسے یہ چاہیے کہ پیچھے نہ ہٹے، اس پر سے کراہت دور ہو جائے گی۔ وہ جو پیچھے کرنے والا ہے نا جی، وہ جو پیچھے کرنے والا ہے اگر وہ کسی کو اشارہ کرے تو اب آگے والا بندہ پیچھے نہیں ہوتا تو یہ کراہت کہتے مزید یہ بھی دور ہو جائے گی۔ چلو اب یہ مسئلے مکمل ہو گئے۔
ٹائم بھی پورا ہو گیا.